بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امام صاحب، محترم حضرات، وحی الہی کی ایک قسم حدیث قدسیہ بھی ہے۔ حدیث قدسیہ کا دوسرا نام حدیث الہیہ بھی ہے، یعنی وہ احادیث جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں، اور اس میں راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان احادیث کو احادیث قدسیہ یا احادیث الہیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حدیث جبریل ہے، جس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں گئے بغیر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وحی متلو ہے، جس وحی کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو مصحف کا حصہ ہے، یعنی جو کتاب میں درج کی گئی ہے۔ اور ایک وحی غیر متلو ہے، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث الہیہ کا حصہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز اور دلچسپ حدیث قدسی رکھنا چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اور ان تینوں لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہا۔ ایک تھا کوڑی، دوسرا تھا گنجا، اور تیسرا تھا اندھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس بھیجا۔ کوڑی یعنی جس کو وائٹ دھبے ہوتے ہیں، اور جسے لیپریسی کا مریض بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے آ کر کہا کہ تجھے کیا چاہیے۔ اچھی شکل میں آیا ہے، اللہ والے کی شکل میں، تو اس نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے میری جلد اچھی ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں، میرے جلد کے دھبے دور ہو جائیں، لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ اللہ کے حکم سے تو اچھا ہو جا، اور وہ اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد اس اللہ والے نے، جو بظاہر انسان کی شکل میں آیا تھا، حقیقت میں فرشتہ تھا، اس نے دوسرا سوال یہ کیا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے ایک گابن اونٹنی اسے دے دی، اور دے کر یہ دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح وہ گنجے کے پاس آیا۔ گنجے کے پاس آ کر اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تجھے کیا چاہیے، بول میں دعا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا چاہیے، گنجے کو بال چاہیے، تاکہ میں حسین و جمیل دکھوں، خوبصورت نظر آؤں، لوگ مجھ سے قریب ہوں، اور میں لوگوں سے قریب ہوں، بیٹھوں ان کے درمیان۔ تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے بال لا دے۔ تو اس کے بال پھر سے آ گئے، وہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے وہی دوسرا سوال کیا گیا کہ تجھے کیا مال چاہیے بتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ تو اس نے ایک گابن گائے اس کو دی، اور دے کر دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ اسی طرح وہ شخص، وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اور اندھے کے پاس آ کر اس نے کہا کہ پوچھ، مانگو تمہیں کیا چاہیے۔ تو ظاہر ہے اندھے کو کیا چاہیے، اندھے کو بینائی چاہیے۔ کہا کہ میں دنیا دیکھ سکوں، اس کی خوبصورتی دیکھ سکوں، سارے انسانوں کو دیکھ سکوں، پہچان سکوں، مجھے بینائی چاہیے۔ تو اس نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا کہ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جائے۔ تو اس کی بینائی لوٹ کر آتی ہے۔
پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے. تو ایک گابن بکری اس کو دے دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. کئی دنوں کے بعد کئی مہینے سال گزر گئے، ان کی کمائی میں برکت ہوئی. تینوں کے پاس اتنی برکت ہوئی کہ اونٹ ایک سے زائد فارم ہاؤس بنا کر رکھنا پڑا. گائے اتنے بڑھ گئے، اس میں برکت ہوئی کہ بہت سے جگہ خرید کر اس کو رکھنا پڑا. بکریاں اتنے بڑھ گئے کہ وہ بہت بڑا مالدار بن گیا اندھا. اب اللہ تعالیٰ ان کا اصل امتحان لینا تھا. پکچر کا دوسرا رخ منظرنامہ شروع ہوتا ہے. وہی فرشتہ ایک فقیر کی شکل میں آتا ہے، انسانی شکل، اور سب سے پہلے کوڑی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دیکھو بھائی، میں غریب مسافر ہوں اور میرے پاس پورا مال ختم ہو گیا ہے اور مجھے اب اپنے وطن کو جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے سوا اور تیرے سوا اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں، لہٰذا مجھے کچھ سفر کا بندوبست کر دے اور ایک اونٹ دے دے تاکہ اس کو سواری بنا کر میں اپنے وطن کو چلے جاؤں. اور اس اللہ کے نام پر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جس اللہ نے تجھے نوازا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کیا اللہ نے نوازا ہے یہ کہتے ہیں؟ ہم تو اپنی محنت سے کمایا ہے اور ہم پہلے سے پیسے والے ہیں. یہ وہ باتیں کرتا ہے. تو وہ انسان کہتا ہے، فقیر کہتا ہے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کوڑی کے مریض میں مبتلا تھے اور آپ نادار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرض سے بھی نجات دی اور آپ غریب تھے، اللہ نے مالدار کر دیا. آپ اپنے اس وقت کو بھول رہے. تو پھر وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وقت کچھ بھی نہیں ہے، باپ دادا کے زمانے سے پیسے والے ہیں ہم، ہمارا ایسا نام ہے ویسا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، بد دعا کرتا ہے، جس طرح پہلے دعا کرا تھا اب بد دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ان جیسا تھا اس کو ویسا کر دے. پھر اسی طرح گنجے کے پاس آتا ہے، یہی سوال ریپیٹ کرتا ہے. گنجے کا بھی رویہ وہی ہوتا ہے. تو اس کے سامنے بھی وہی کہتا ہے، اے اللہ اگر یہ گنجا یہ شخص جھوٹا ہے تو ان پہلے جیسا تھا اس کو ویسی حالت میں کر دے. پھر وہ شخص اندھے کے پاس آتا ہے جو اچھا ہو گیا. جو ہی یہ کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا سارا مال ختم ہو گیا، اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، لہذا اللہ کے نام پر مجھے کچھ بکریاں دے دے تاکہ اسے بیچ کر میں اپنے سفر کا انتظام کروں. وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کا نام لیتے ہی، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نوازا ہے. میں کچھ نہیں تھا، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی. میرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مجھے نوازا. یہ سب بکریاں تیرے ہیں اور تیری ضرورت کے لیے ایک دو بکری نہیں، جتنی بکریوں کی ضرورت ہے تو لے لے. فارم ہاؤس میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، میں تجھے روکوں گا نہیں کہ تو اتنے کیوں لے رہا ہے. فرشتہ کہتا ہے وہ شخص، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. اے فلاں نیک آدمی، تیرا مال مجھے نہیں چاہیے، تیرا مال تجھے مبارک ہو. اللہ تیرا امتحان لینا چاہتا تھا. اسی طرح اللہ تیرے دو ساتھیوں کا امتحان لیا اور اللہ اس گنجے سے اور اس کوڑی سے ناراض ہو گیا اور ان کو دی ہوئی نعمتیں چھین لیا اسی دنیا میں. اور اللہ تیرے کو میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، تیری مغفرت کر دیا اور تجھے مزید نوازے گا. اور پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے. اس حدیث قدسی سے، اس واقعے سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے لانے والے کوئی پیر مرشد، دیوی دیوتا یا کوئی
بڑے آدمی مذہبی آدمی کے ناراض ہونے یا فلاں دن یا فلاں عمل سے نہیں آتی، بلکہ مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کلام پاک کہتا ہے ما اصاب من مصیبت باذن اللہ، جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں مصیبتوں کا لانے والا بھی اللہ ہے۔ جب لانے والا اللہ ہے تو ان مصیبتوں کو دفع کرنے والا ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ لوگوں کے احوال کو بدلتا ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، نعمتیں ہیں، اسی دنیا میں دیتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ کہا گیا المال والبنون فتنہ، یہ مال، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ سب کھیتیاں، یہ باغ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، لہذا تم اس میں ایسا ہی برتو جیسا اللہ کا حکم ہے اور شکر بجا لاؤ۔ فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ مزید دے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں تمہاری دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ چھین لے گا۔ آخری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے اوقات نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کبھی تانا دے کر کہتے ہیں تو کیا تھا رے، تیرا باپ کیا تھا؟ بات سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ تو کیا تھا؟ تیرا باوا مرچیاں بیچتا تھا، تمہارے باوا لکڑیاں پھوڑتے تھے، تمہارے باوا بنڈی پہ مال بیچتے تھے، ہاں آج تم اتنے بڑے شو روم کے مالک ہو گئے ہو، بھول گئے وہ اوقات تم۔ تو بات کڑوی ہے، لیکن بزرگ لوگ جو اوقات یاد دلاتے ہیں کبھی کبھی رویے پہ، وہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کو دل کو لگا لینے کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس سے سبق لیں۔ ہم کیا تھے، ہمارے ماں باپ کیا تھے، ہمارے ماں باپ کی کمائی کیا تھی، ہماری کمائی کیا ہے، ان کے گھراں کیسے معمولی تھے، آج ہمارے گھراں کیسے ہیں۔ ہمارے دادا کو سائیکل نصیب نہیں تھی، باوا کو سائیکل تھی، آج اللہ میاں ہمارے کو انووا گاڑیاں دیے۔ تو یہ سب ہم اپنے اوقات نہیں بھولنا چاہیے۔ جو اپنے اوقات کو بھولتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق